السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تمام سننے والوں کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری خیر و برکتیں ہمیں نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے روزے اور دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کمل نازی۔ قسط نمبر 19۔ اب گڑیا کی طبیعت کیسی ہے؟ رات بھر جاگ کر اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھے رہنے کے بعد وہ صبح تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا تھا۔ جب امامہ نے اس سے پوچھا، وہ رات دیر تک گڑیا کے پاس بیٹھ کر اسے مختلف کہانیاں سناتی رہی تھی۔ فجر سے لے کر پورا دن اور پوری رات گڑیا نے اسے اپنے ساتھ ہی مصروف رکھا تھا۔ اس اثنا میں کئی بار ارسلان کا فون آیا تھا اور اس نے اسے شجاع کو وہ دوا دینے پر مجبور کیا تھا جو اس نے خود امامہ کو دی تھی۔ جانے کیا بات تھی کہ کل سے اب تک وہ اسے ٹال رہی تھی، شاید گڑیا کی طبیعت کی وجہ سے، مگر اب جب کہ وہ خفا ہونے لگا تھا تو اس نے ہمت باندھ لی۔ قدرت اللہ صاحب ابھی کمرے سے نہیں نکلے تھے، اس نے شجاع کو کچن میں ہی روک لیا۔ پہلے سے بہتر ہے۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ جواب دے کر کچن سے نکلنے لگا تھا جب اس نے پھر پکار لیا، سنے میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، پلیز آج کر کے جائیے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں، آپ کو کسی بھی زحمت کی کوئی ضرورت نہیں مس امامہ۔ ہاں ابا جی چیک اپ کے لیے آپا کے ساتھ ہی بیرون ملک جا رہے ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے ان کا سامان پیک کر دیجیے گا، دوپہر میں گاڑی آئے گی انہیں لینے۔ آپ نہیں آئیں گے؟ اس کے احکامات کے جواب میں فوری اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا نہیں، اور وہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ دوپہر سے پہلے ہی فائزہ آپا اس سے ملنے چلی آئیں، وہی ان کا پیار، وہی شجاع کی باتیں اور وہی اسے بار بار اپنا خیال رکھنے کی ہدایت۔ وہ عورت مجسم پیار تھی، امامہ کو ان سے باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ رخصت ہو گئی تھیں، قدرت اللہ صاحب بھی چاہتے ہوئے اسے خوب پیار کر کے گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے جانے کے بعد آزردہ سی بیٹھی رہی، پھر ارسلان کی کال آ گئی تو نئے سرے سے بے قلی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ شجاع شام میں جلد لوٹ آیا تھا، وجہ گڑیا کی طبیعت کی خرابی تھی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا، امامہ نے اسے شربت کا گلاس لا تھمایا۔ تھک کر آئے ہیں، میرے ہاتھ کا پانی تو پی ہی سکتے ہیں آپ۔ شجاع کے دیکھنے پر اس نے فوری وضاحت دی تھی، جواب میں وہ گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ شکریہ۔ مشروب پی کر فوراً اٹھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ گہری سانس بھر کر باہر لان کی طرف چلی آئی جہاں اس نے ارسلان کو کال کی تھی۔ ہیلو ارسلان، خوش ہو جاؤ، میں نے شجاع کو وہ دوا پلا دی۔ شاباش، کب پلائی؟ فوری کال پک کرتے ہی وہ بہت بے تحاشا خوش ہوا جب وہ بولی، ابھی 2 منٹ پہلے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ انتظار، ایس پی شجاع حسن کی موت کا انتظار۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ دوسری طرف وہ دل کھول کر ہنسا۔ مطلب تھوڑی ہی دیر میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، کیونکہ تم نے اسے بے ہوشی کی دوا نہیں زہر پلایا ہے جان۔ اب دیکھنا ساری کہانی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوش ہو رہا تھا، امامہ کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں؟ وہ چکراتے سر کو تھامتی وہیں بیٹھ گئی۔ شام کے پھیلتے دھندلکوں کے ساتھ وہاں دیہاتی خواتین کے کاموں میں مزید چستی آ گئی تھی۔ شہر کو جاتی کچی سڑک کے کنارے بیٹھی وہ چپ چاپ سی خود سے کچھ ہی فاصلے پر دہکتے تندور کے گرد کھڑی خواتین کو دیکھتی رہی۔ خشک اپلوں سے تندور دہکاتی ایک دوسری سے باتوں میں، مگر وہ زندگی کو کتنے بھرپور انداز سے گزار رہی تھیں۔ انزلہ کی نگاہیں بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی شفاف گلابی ہتھیلیوں پر ٹھہر گئیں۔ زمین کے وجدان میں کہیں وہ دن آج بھی پوری اہمیت کے ساتھ تازہ تھا کہ جس روز پہلی بار وہ سانول شاہ پر فدا ہوئی تھی۔ اوائل سردیوں کے دن تھے اور یونیورسٹی میں طلباء کی حاضری کا زور کچھ روز کی ہڑتال کی وجہ سے قدرے ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں یونیورسٹی میں کسی وزیر کا بگڑا ہوا سپوت کسی دوسرے شہر سے مائیگریشن کروا کر آیا تھا اور آتے ہی اس کی کچھ لوگوں سے ٹھن گئی تھی۔ اپنے باپ کے بڑے نام اور انگنت دولت پر ملکیت نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ اساتذہ سے بات کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ خاصا گستاخانہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں سوائے سانول شاہ کے گروپ کے دوسرا کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ گزشتہ روز اپنی خدائی کے نشے میں چور اس نے فزکس کے پروفیسر کے گریبان کو پکڑ کر ان سے خاصی بدتمیزی کی تھی، جس پر ان پروفیسر کے ہونہار طلباء نے اسے اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ بات پرنسپل کے ساتھ ساتھ اوپر پہنچی تو فوراً فزکس کے پروفیسر کو جاب سے فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو بھی یونیورسٹی سے خارج کرنے کا حکم آ گیا جنہوں نے عزت مآب وزیر کے سپوت پر ہاتھ اٹھانے کی سنگین غلطی کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کیا تھا۔ پرنسپل احتجاج کا حق رکھتا تھا، مگر صرف اپنی سیٹ کی سلامتی کے لیے
حق اور سچائی سے مکمل آگاہی کے باوجود اس نے پروفیسر کو فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام طلبہ کو بھی یونیورسٹی سے نکال دیا جو استاد کی محبت میں ان کے وقار اور عزت کے لیے وزیر صاحب کے سپوت سے الجھے تھے۔ سزا کڑی اور ناحق تھی، یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے دیگر طلبہ نے اس ظلم پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسٹرائک کر دی۔ پورے ایک ہفتے کے بعد حالات معمول پر آئے تھے، وہ بھی پروفیسر صاحب کی اپنے اس بگڑے ہوئے طالب علم سے معافی مانگنے پر، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہونہار طلبہ کے روشن مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ انزلہ تمام حالات سے باخبر نہیں تھی، پھر بھی اسے سامل شاہ پر غصہ آیا تھا جو ایک آوارہ لڑکے کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں بہت بعد میں آئی تھی کہ وزیر کا وہ رئیس بیٹا سامل کا بچپن کا گہرا دوست تھا اور صرف سامل کی وجہ سے مائیگریشن کروا کے وہاں آیا تھا۔ میران نے اسے سامل اور اس کے دوستوں سے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی کیونکہ وہ اساتذہ کا چہیتا اور سامل گروپ کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ انزلہ کو اس روز کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے تھے۔ میران اس روز یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اگر اسے لائبریری سے چند اہم کتابیں درکار نہ ہوتیں تو شاید وہ بھی نہ آتی۔ صوبی بھی اس کی دھمکیوں پر صرف اس کے ساتھ کے لیے زبردستی آئی تھی۔ موسم بے حد حسین تھا، کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگتی تو کبھی ہلکی سی دھوپ نکل آتی۔ وہ لائبریری میں گھسی تو پھر وقت ختم ہونے پر ہی باہر نکلی۔ اپنے کام میں محویت کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنے نوٹس سمیٹتی لان کی طرف آئی جہاں زوبی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صد شکر کہ تمہارا چلہ ختم ہو گیا، کچھ اپنے کیس کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ ان کا ارادہ موسم کے حسن کی وجہ سے پیدل مارچ کا تھا، لہٰذا وہ اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتی ہوئی بولی تو انزلہ کے قدم رک گئے۔ کون کیس؟ وہی جس کی آنکھیں خراب ہیں اور جسے پوری یونیورسٹی میں تم جیسی اسٹوپڈ لڑکی کے سوا دوسری کوئی نظر ہی نہیں آئی۔ اوہ سامل شاہ، وہ مبہم سا مسکرائی تھی جس پر زوبی چڑ گئی۔ جی ہاں، اس کے سوا دور حاضر کا کیس اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ بخار اور کیا ہو رہی ہے، پھر بھی یونیورسٹی آیا ہے تو یہ کہ سب دوست چھیڑ رہے ہیں اسے، ویسے بدمعاش بنتا ہے مگر تیرا ذکر آتے ہی لبوں کی مسکراہٹ ماند نہیں پڑتی جناب کی۔ اچھا، تمہارا بڑا دھیان لگتا ہے ایسی باتوں میں۔ ساری یونیورسٹی کا لگتا ہے، وہ مسکرائی۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی وہ لوگ یونیورسٹی روڈ کراس کر کے دوسری طرف تک آئی تھیں کہ سامل شاہ کا دوست اور وزیر صاحب کا بگڑا ہوا سپوت حمزہ کیانی اپنی چمچماتی گاڑی کے ساتھ ان کے راستے میں آ گیا۔ آؤ انزلہ، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کی جرأت پر ٹھٹکی تھی، تبھی ناگواری سے بولی، جی نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ کم آن یار، ہم یونیورسٹی فیلو ہیں، ویسے بھی میران صاحب تو یونیورسٹی آئے نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں، خدمت خلق کی کوئی تنظیم جوائن کر لی ہے آپ نے، یا آج سے یونیورسٹی کی ڈرائیوری شروع کر دی ہے؟ اس پر غصے کا کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ مزید تپی تھی، مگر مخالف بھی اپنے نام کا ایک ہی ڈھیٹ تھا، تبھی مسکراتے ہوئے بولا، آپ کہیں گی تو کوئی تنظیم بھی جوائن کر لوں گا، مگر ڈرائیوری تو صرف آپ کی کر سکتا ہوں بس۔ میں ڈرائیوروں کو جوتے مارتی ہوں، کبھی کبھی کھا لیں گے؟ بالکل، اسے زج کرنے کی وہ قسم کھائے بیٹھا تھا۔ زوبی نے بات بڑھتے دیکھ کر انزلہ کا بازو کھینچ لیا۔ تمہیں اس شخص کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے انزلہ، چلو۔ زوبی کے کہنے پر اسے تاؤ آیا تھا، تبھی گاڑی عین ان دونوں کے قدموں کے قریب روک دی۔ جب کہہ دیا کہ آج تم میرے ساتھ جاؤ گی تو بس بات ختم ہو گئی۔ وہ گھمنڈی اور ضدی تھا، انزلہ کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، انزلہ شاہ نام ہے میرا۔ معمولی لڑکی سمجھنے کی بھول مت کرنا اور نہ ہی اس گمان میں رہنا کہ اپنے منسٹر باپ کی منسٹری پر جو چاہے کر سکتے ہو۔ میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں تمہیں بھی اور تمہارے باپ کی منسٹری کو بھی، سمجھے تم؟ وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی مگر اس شخص کی باتوں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ زوبی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کون کس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، رعونت سے کہتے ہی وہ گاڑی سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے انزلہ کا بازو تھام لیا۔ زوبی نے اس گنڈا گردی پر اس کو فائل دے ماری تھی۔ جواب میں وہ اسے پرے دھکیلتے ہوئے انزلہ کے تمام تر احتجاج کے باوجود اسے اپنی گاڑی میں دھکیل گیا۔ ارد گرد سے گزرتے بے حس لوگوں نے یہ تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی اور چیختی روتی زوبی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ سامل اپنے دوست کے ساتھ بائک پر پیچھے بیٹھا کسی سے سیل فون پر باتوں میں مصروف بنا ارد گرد دھیان دیے وہاں سے گزرا تھا۔ زوبی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے پوری قوت سے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ چونکا تھا اور سیل فون کان سے لگائے لگائے ہی اس نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے ایک نظر زوبی رانا پر ڈالی تھی جو رو رہی تھی۔ تب اسے فوراً سے پیشتر کال ڈراپ کر کے اس نے اپنے دوست سے بائک رکوائی اور زوبی اس اثنا میں لپک کر اس کے پاس چلی آئی۔ سامل بھائی، وہ آپ کا بگڑا ہوا آوارہ دوست ہے نا حمزہ کیانی؟ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ سامل حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا مس زوبی؟ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کا دوست اسٹوپڈ حمزہ کیانی، اس نے انزلہ سے بدتمیزی کی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ زوبی کی اطلاع پر اس کے چہرے کا رنگ ایک پل میں تبدیل ہوا تھا۔
فوراً سے پیشتر اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل سے کوئی نمبر پریس کیا تھا، مگر دوسری طرف سے اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ اس کا اپسیٹ ہونا صرف دیکھ نہیں سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ کئی بار کال ٹرائی کرنے کے بعد اس نے زوبی سے کہا تھا، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں، میں جانتا ہوں وہ کہاں گیا ہوگا۔ زوبی اس وقت روڈ پر تنہا نہ ہوتی تو کبھی اس کے ساتھ نہ جاتی، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ سانول کے دماغ میں اس وقت جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ بائک اب بھی اس کا دوست چلا رہا تھا، مگر ہدایت وہ دے رہا تھا۔ زوبی کا دل مارے خوف اور خدشات کے جیسے سکڑتا جا رہا تھا۔ وہ اعتبار کر کے اس کے ساتھ بیٹھ تو گئی تھی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ اندر کہیں یہ وہم بھی سر اٹھا رہا تھا کہ شاید وہ حمزہ کیانی کے ساتھ مل کر اس سے اور انزلہ سے کوئی گیم کر رہا ہو۔ 100 طرح کے خدشات تھے جو دل کو لاحق تھے۔ تقریباً 15 منٹ کی رائڈ کے بعد اس نے حمزہ کیانی کی گاڑی کو سڑک پر ہی جا لیا تھا۔ انزلہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور گاڑی میں جیسے جنگ کا سما تھا۔ سانول کو دیکھنے کے بعد حمزہ نے گاڑی روکی تھی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری انزلہ نیچے اتر آئی، جبکہ حمزہ کو سانول نے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ وہ جو بچپن کے گہرے دوست تھے اس وقت جانی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ حمزہ کیانی نے اس کے اٹھتے ہاتھ کو روکنے اور اسے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر سانول نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ بہت مشکل سے تیسرے دوست کی مداخلت کے باعث حمزہ کیانی کی جان سانول شاہ کے ہاتھوں سے بچی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب انزلہ نے جانا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ حمزہ کیانی کے بھاگنے کے بعد اس نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ان دونوں کے لیے ٹیکسی رکوائی تھی اور خود کرایہ ادا کر کے انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر روانہ کیا تھا۔ انزلہ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ زوبی کی معرفت جو کچھ بھی اس کے علم میں آیا تھا وہ ساری رات اسے بے چین رکھنے کے لیے کافی تھا۔ اگلے روز بھی وہ بستر میں تھی کہ زوبی اسے لینے آ گئی۔ چلو انزلہ، سانول کا پتہ کر کے آتے ہیں، کل سے وہ اور اس کا دوست ہسپتال میں ہیں۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ یار گہری چوٹ لگی ہے اسے سر اور بازو پر۔ وہ متفکر تھی۔ انزلہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی نانوں کو بتا کر زوبی کے ساتھ اسپتال چلی آئی، جہاں پرائیویٹ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا سانول شاہ اپنے دوست سے گپ شپ لگا رہا تھا۔ انزلہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں جیسے چمک اٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ سانول کی نگاہوں نے انزلہ کو کنفیوز کیا تھا، جس پر وہ چپکے سے مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حیران بھی تھا۔ تبھی زوبی بول اٹھی، جی وہ اصل میں یونیورسٹی میں آپ کے دوستوں سے آپ کی طبیعت اور حالت کا پتہ چلا تو انزلہ یہاں آنے سے خود کو روک نہ سکی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کیا انزلہ یونیورسٹی گئی تھی؟ نہیں، میں گئی تھی، یہ تو کل سے دعاؤں پر لگی ہے۔ زوبی مسکرائی تھی۔ وہ سانول کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر اسے گھور کر رہ گئی۔ شکریہ۔ اب وہ مسکرایا تھا۔ انزلہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکی۔ نہیں، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا ہے کہ آپ نے کل میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہی اپنے عزیز دوست سے جھگڑا، مار پیٹ۔ آپ تو جانتے ہی ہیں وہ کس باپ کا بیٹا ہے۔ ہاں، اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہیں آپ؟ انزلہ اس بار کوئی جواب نہ دے سکی۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ، کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کے باپ کو منسٹر بنانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ پھر بھی وہ یونیورسٹی کا تو منہ بھی نہیں دیکھنے دوں گا میں اسے، اور جہاں تک آپ کی عزت ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں انزلہ، وہ دوبارہ کبھی اپنے ہونٹوں پر آپ کا نام بھی نہیں لا سکے گا، نہ میں اسے لانے دوں گا۔ کتنی مضبوطی تھی اس کے لہجے میں۔ انزلہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سخت جان اور بہادر تھا۔ اس کی خواہش کے عین مطابق تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو زوبی نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کہا تھا نا اتار دے نظر اپنے شہزادے کی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ اس کی سرگوشی سانول کی سماعتوں تک تو نہیں پہنچ سکی تھی، البتہ اس کا دوست جو ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس نے سن لی تھی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرا یار تو ہر نظر میں جچتا ہے، یہ کب تک نظر اتارتی رہیں گی؟ اف، میری یہ زبان بھی نہ کبھی چپ نہیں رہ سکتی۔ دوسرے ہی پل انزلہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ جواب میں سانول اٹھ کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں آج ڈسچارج ہو جاؤں گا یہاں سے، آئیے آپ کو چھوڑاؤں۔ نہیں شکریہ، ہم چلے جائیں گے، آپ آرام کریں، تیزی سے کہہ کر وہ فوراً وہاں سے نکل آئی تھی۔ سانول دروازے کی دہلیز پر کھڑا کوریڈور کے آخر تک انہیں دیکھتا رہا۔ آنے والے دنوں میں واقعی نہ کسی نے حمزہ کیانی کو دوبارہ یونیورسٹی میں دیکھا، نہ اس واقعے سے متعلق کسی کے لبوں سے کوئی تذکرہ سنا۔ میران کو اس نے مختصر یہ بات بتائی تھی، مگر وہ پھر بھی سانول شاہ سے اس کی دوستی کا قائل نہیں تھا، اور یہ بات انزلہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے سانول اچھا لگتا تھا، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر میران کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے بات کر لیتی تھی۔ ان دنوں سانول شاہ میں بہت واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ سب سے کٹنے لگا تھا، صرف انزلہ کی راہ دیکھتا۔ وہ یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے دامن بچاتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے تمام دوست احباب اور کلاس فیلوز نے اس کا نام کیس ہی مشہور کر دیا تھا
کتنے خوبصورت دن تھے وہ، اپنے شفاف ہاتھوں کی گلابی ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے وہ جیسے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ زیر لب یہی شعر دہراتے ہوئے اس نے جیسے اپنے عزم کو مزید پختہ کیا تھا۔ سن ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بری تھی، مجبور اور منافق تھی، مگر اتنی ظالم نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں اپنی غرض اور مفاد کے لیے کسی کی جان لے لیتی، اور جان بھی اس شخص کی جو اس کا محسن تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ پہلی بار اس کے دل میں شجاع کے لیے فکر نے سر اٹھایا تھا۔ شجاع باہر کھانا کھا کر آیا تھا، کمرے میں جاتے ہی ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا تھا کہ اس کا سر زور سے چکرانا شروع ہو گیا۔ فوراً سے پیشتر اس نے ڈاکٹر موسیٰ کو فون کر کے گھر بلوایا تھا، مگر تب تک اس کا گلا بھی جکڑنا شروع ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی پوری قوت سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ امامہ کو آواز دے کر بلانا چاہتا تھا، مگر اس کی صدا حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں سست پڑتے وجود کے ساتھ اس نے واش روم کا رخ کیا تھا، جہاں سے اسے خوب منہ بھر کے کہہ آئی تھی۔ وہ ابھی واش روم میں تھا کہ ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف دونوں اکٹھے چلے آئے۔ شجاع واش روم سے نکلا اچھا خاصا نڈھال ہو چکا تھا۔ شجی کیا تم ٹھیک ہو؟ دونوں اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں ڈاکٹر موسیٰ نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر قدرے تشویش کے ساتھ ڈاکٹر عاطف کو ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کچھ ڈسکس کرتے رہے۔ وہ دونوں واپس پلٹے تو پریشان تھے۔ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گئے تھے کیا؟ ڈاکٹر موسیٰ نے سوال کیا تھا۔ شجاع نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ایک ضروری کام سے گیا تھا، وہیں سے کھانا کھا کر ابھی گھر لوٹا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کھانے میں ہی گڑبڑ تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود حیران ہوا تھا جب ڈاکٹر عاطف بولے، تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے زہر دیا گیا تھا شجاع، خدا کا معجزہ سمجھو یا کچھ اور کہ معدہ بھرا ہونے کی وجہ سے زہر قے کی صورت باہر نکل گیا، ورنہ اب تک صورتحال جانے کیا ہوتی۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اصل حقائق میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔ فی الحال فوری ہسپتال چلو، ابھی تم مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں ہو۔ ڈاکٹر عاطف کے الفاظ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر عاطف صحیح کہہ رہے ہیں شجی، کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ اس کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے، تبھی اس کی حیرانی پر وضاحت دیتے ہوئے بولے تو شجاع کو چکر آ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اب اٹھ جاؤ جلدی سے، تاخیر تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کی چپ پر وہ پھر بولے تو شجاع اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر حال میں امامہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھا تو چونک گیا۔ بھلا وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا وہ ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف کی باتیں سن چکی تھی؟ پہلی بار بڑا افسر ہوتے ہوئے بھی وہ شدید الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ہسپتال میں 3-4 گھنٹے جیسے اس نے گزارے وہی جانتا تھا۔ فوری طور پر اس کا معدہ واش کیا گیا، جس کے بعد رپورٹ تیار کی جانی تھی۔ میڈیکل رپورٹ آنے تک ڈاکٹر موسیٰ اور ڈاکٹر عاطف دونوں اس سے رابطے میں رہے تھے۔ وہ ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد گھر چلا آیا تھا کہ اسپتال میں اس کے لیے سکون نہیں تھا۔ وہاں سے آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ نیند ٹوٹ کر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے خود کو نیند کے سپرد کر دیا۔ امامہ کو اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں مزید کوئی اطلاع مل سکی تھی۔ شام میں مغرب سے پہلے ڈاکٹر موسیٰ رپورٹ کے ساتھ اس کے گھر پر چلے آئے تھے۔ امامہ انہیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ کر شجاع کے کمرے میں چلی آئی، جو اس وقت تکیہ باہوں میں چھپائے گہری نیند سو رہا تھا۔ دل کی جو حالت تھی وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی، روح پر جیسے ایک عجیب سے خوف کی چادر تن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، اور شاید اسی خدشے نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اپنی موت اسے آنکھوں کے سامنے رقص کرتی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے باوجود کتنی عجیب بات تھی کہ نہ وہ گھر سے فرار ہوئی تھی، نہ اس نے ارسلان حیدر سے ہی دوبارہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنا سیل بھی اس نے کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ اس بار اس نے اپنے فرار کی ساری راہیں خود مسدود کر ڈالی تھیں۔ جو جرم اس کے ہاتھوں سرزد ہوا تھا، اس جرم کی سزا تو بھگتنا ہی تھی۔ وہ ایماندار لڑکی تھی، نفرت اور محبت دونوں میں یکساں ایماندار لڑکی، لہٰذا اپنی خطا کی سزا بھگتے بغیر وہاں سے فرار ہونا اس جیسی ایماندار لڑکی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ تیز بخار میں مبتلا تھی، دن میں قرار رہا تھا، نہ ہی راتوں کی پرسکون نیند اپنی رہی تھی۔ صرف ایک شخص، ایک انجان شخص کے ہاتھوں ٹوٹے مان نے کتنا شکستہ کر دیا تھا اسے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے ہوتا اور وہ پے در پہ تھپڑوں سے اس بے ایمان فریبی شخص کا چہرہ سرخ کر ڈالتی۔ گھر بھر میں ایان کے مل جانے کی خوشی رقصاں تھی۔ زندگی سے ہارے ہوئے ان غریب مجبور چہروں پر امید کی ایک نئی کرن نے اپنا عکس ڈالا تھا۔ سامان، سائمہ، چھوٹے دونوں بھائی اور اس کی ماں جیسے سبھی سنبھل گئے تھے۔ بس نہیں سنبھل رہا تھا تو صرف ایک اس کا دل۔ اپنی توہین، اپنی بے عزتی ہر پل بے چین کیے رکھتی تھی اسے۔ اس روز رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو سائمہ نے اس سے پوچھ لیا، کیا بات ہے سائقہ؟ 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟
डॉक्टर के पास भी नहीं जाती और दफ्तर से भी छुट्टी कर रही है। वो पहलू के बल तकिए पर गाल रखे लेटी थी। सायका ने बेजारी से पलकें मूंद ली। कोई मसला नहीं है मेरे साथ। हाँ, झूठ में भला तेरा कोई सानी हो सकता है? सब समझती हूँ मैं, ज़रूर अंदर कहीं चोट लगी है। बड़ी मुल्लानी थी वो, हर बार उसका क्यास दुरुस्त होता था। सायका झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। हाँ, लगी है चोट। फिर है कोई इलाज तेरे पास मेरे गम मेरी अजियत का? बोल। नाराज़ क्यों होती है? उसे खफा देखकर वो भी उठ बैठी थी। मैंने तो समझाया था तुझे, मगर तू मेरी बात समझ नहीं सकी। और ये तेरा कसूर नहीं है सायका। इस रास्ते पर चलने वाले सारे मुसाफिर ऐसे ही सरफिरे होते हैं। इन्हें समझाओ या सही रास्ते का पता बताओ तो अपने रहनुमा का गिरेबान पकड़ने को ही आते हैं। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सदियों का निचोड़, सालों का तजर्बा है। ये जो मर्द होता है ना, ये हमेशा औरत के तकिए के नीचे छुपा सांप साबित हुआ है। औरत चाहे तो सारी ज़िंदगी अपनी दानिशमंदी समझदारी से इसके साथ गुजारा करती रहे, नहीं तो ज़रा सी भूल, ज़रा सी गफलत का फ़ायदा उठाकर ये किसी भी मौका पर औरत को काटने से बाज नहीं आता। सालों की वफादारी, कुर्बानियाँ, खून पिलाना कुछ भी तो मानी नहीं रखता इस सांप के लिए। काटना इसकी फितरत है और फितरत कभी नहीं बदलती। इसीलिए कहा था, राह रास्त पर चल, गुमराही के रास्ते का इंतखाब मत कर वरना पछताएगी। कहा था ना। वो मिडिल क्लास घराने की आम सी लड़की कितनी गहरी बातें कर रही थी। सायका का सर झुक गया। सही कहती हो सायमा, मगर इस रास्ते के मुसाफिर सिर्फ सरफिरे ही नहीं होते, बड़े ढीठ और नाअक्बत अंदेश भी होते हैं। टूट टूट कर जब तक बस ना हो जाए, खुद को आजमाने से बाज नहीं आते। मैं टूटी ज़रूर हूँ मगर हारी नहीं हूँ। वो शख्स अगर ये समझता है कि उसने मुझे बर्बाद किया है तो ये उसकी भूल है। उसने सिर्फ मेरी सादगी से फ़ायदा उठाकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है और मैं उसकी यह खता कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाथ की पुश्त से गालों पर फिसलते आंसू रगड़ते हुए वो कह रही थी। सायमा के लबों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। पागल है तू और कुछ नहीं। भला तुझ जैसी मामूली लोअर मिडिल क्लास लड़की के माफ़ ना करने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है स्टूपिड। दौलत जिनकी जेब में हो उनके लिए जज्बे वैसे भी मिट्टी के ढेर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। मैंने कहीं पढ़ा था यार कि लड़की वो चांद नहीं होनी चाहिए जिसे कोई भी नज़र उठाए और देख ले, बल्कि औरत वो आफताब हो कि अगर कोई सर उठाकर देखना भी चाहे तो उसे ना देख सके। बहुत अहमियत होती है ज़िंदगी में किरदार और ईमान की हिफाजत की। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश, चलो अब सो जाओ। अयान भाई वापस आ गए हैं ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अब। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात भी। सायमा के लहजे में हौसला और उम्मीद थी। सायका ने सर दोबारा तकिए पर रख दिया। पलकें मूंदते ही फिर इबाद का चेहरा उसके तसव्वुर में आया था और इसके साथ ही उसके अल्फाज। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। भला दुनिया में इससे ज़्यादा तकलीफ दे अल्फाज कोई और हो सकते थे? शुजा हसन गहरी नींद में मदहोश बेड पर आड़ा तिरछा लेटा था जब वो कपकपाते वजूद के साथ बेड के किनारे पर टिक गई। हलक में जैसे कोई भारी गोला फंस गया था। वो उसे आवाज़ देकर जगाना चाहती थी मगर हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत देर कशमकश के बाद बड़ी हिम्मत करके उसने उसका बाजू झंझोड़ा था और जवाब में शुजा ने पट से आंखें खोल दी। इमामा की आंखों में अब भी आंसू तैर रहे थे। शुजा, वो आपके दोस्त डॉक्टर। मुश्किल वो इतना ही बोल पाई थी जब वो गहरी निगाहों से उसे देखता तकिया एक तरफ फेंक कर बेड से उठ खड़ा हुआ। पुलिस वाला होने की वजह से वो बेचैन था कि आखिर उसे मारने की कोशिश किसने की होगी, जबकि वो खाना भी अपने अजीज़ दोस्त के घर से खाकर आया था। अच्छी तरह फ्रेश होने के बाद वो ड्राइंग रूम में आया तो इमामा मुलाजिम के हाथों कॉफ़ी और दीगर लवाजमात ड्राइंग रूम में भिजवा चुकी थी। डॉक्टर मूसा उसे देखते ही उठ खड़े हुए थे। शुजा से मुसाफे के बाद उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते वो उसे बता रहे थे। मेरा खदशा बिल्कुल सही साबित हुआ शजी। ये देखो रिपोर्ट, इसके मुताबिक तुम्हें किसी मशरूब में पॉइजन मिलाकर पिलाया गया था और उसका असर इतना शदीद था कि अगर सख्त जान और भरे पेट से ना होते तो आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती थी। खुदा का मौजज़ा ही समझो कि उसने तुम्हें बचा लिया और क्या की सूरत जहर बाहर निकल गया, वरना। वो जाने क्या क्या बता रहे थे मगर शुजा का दिमाग तो लफ्ज़ मशरूब पर ही भग से उड़ गया था। फ़ौरन से पेशतर एक मंजर तसव्वुर में झिलमिलाया था। थक कर आए हैं, मेरे हाथ का पानी तो पी ही सकते हैं आप। डॉक्टर मूसा ने उसका चेहरा नहीं देखा था जो ज़ब्त से सुर्ख पड़ गया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो उसे अपना ख्याल रखने और मज़ीद एहतियात करने की हिदायत करते वहाँ से रुखसत हो गए थे। तभी वो लाउंज में आया था। इमामा सामने ही सोफे पर मगमूम बैठी थी। वो उसके करीब चला आया। सुर्ख चेहरा, सुर्ख आंखें। वो सहम कर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। तभी वो चबा चबा कर बोला था, क्यों क्यों मारना चाहती थी तुम मुझे? क्यों? उसके मजबूत फौलादी हाथों की उंगलियां उसके गदाज बाजुओं में गड़ गई थीं।
प्यार और मोहब्बत से गुंथा वो शख्स उस लम्हे कहर बना उसके मुकाबिल खड़ा था। वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोती उसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जस्ट शट अप। चिंघाड़ कर उसे खुद से अलग करते हुए उसने खासा जानदार थप्पड़ रसीद किया था। नफ़रत है मुझे धोखाबाज लोगों से, कहा था ना मैंने। फिर भी तुमने फ़रेब किया। क्यों? अब वो उसे झंझोड़ रहा था। क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ जिसका ये सिला दिया? बोलो। एक आया थी तुम, बेघर बेआसरा। मैंने अपना नाम दिया, अपनी इज्जत बनाया, अंधा एतबार किया तुम पर, हर सहूलत हर खुशी दी, फिर भी मेरी मौत चाही तुमने। क्यों? क्या यही वो मकसद था जिसे लेकर तुम इस घर में आई थी? बोलो। वह जुनूनी हो रहा था। इमामा बेदम सी उसी के कदमों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दें शुजा, खुदा शाहिद है मैंने आपको मारना नहीं चाहा था। अच्छा, तो फिर वो आबे हयात किस मकसद के लिए पिलाया था? जिंदगी दान करने के लिए? उसे बाजुओं से पकड़कर उसने फिर मुकाबिल खड़ा कर लिया था। इमामा जैसे बेजान सी हो गई थी। नहीं, वो सिर्फ आपको बेहोश करने के लिए था, ताकि मैं यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जा सकूँ। रोते हुए एतराफ़ करती वो उसे सख्त हैरान कर गई थी। क्या? हाँ शुजा, खुदा के वास्ते मेरा यकीन कीजिए, मैं इस पर झूठ नहीं बोल रही। बड़ी मुश्किल से वो खुद को सच बोलने पर आमादा कर पाई थी। अब मेरा एक कज़न है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं आपके घर से काफ़ी सारा मालो मता लेकर आऊँ तो वो मुझे कबूल कर लेगा। उसी ने मुझे वो दवा दी थी, ये कहकर कि ये बेहोशी की दवा है और उससे मेरे काम में आसानी रहेगी। नज़रें झुकाए ठहर ठहर कर बोलती वो उसके अंदर कितने शगाफ डाल गई थी, उसे खबर ही ना हो सकी। शुजा खामोशी से उठा था और बेडरूम से अपनी चेक बुक उठाकर ले आया। फ़ौरन से पेशतर उसने एक सादा चेक पर अपने दस्तखत करके इमामा की तरफ बढ़ा दिया। मेरे घर में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी ऐसा कीमती नहीं है मिस इमामा जो आप चुरा कर ले जा सकें। इसलिए ये बस ब्लैंक चेक और जितनी चाहे रकम भरकर अपने उस कज़न के हवाले कर दीजिए। फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। उसे बिना कोई सज़ा दिए उसकी उमंगों के ऐन मुताबिक वो उसे रिहाई का परवाना दे रहा था। इमामा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आप चाहें तो तलाक भी अभी दे सकता हूँ कि दिल से उतरी और नज़र से गिरी चीज़ों को मैं अपने पास नहीं रखता। अब जहाँ जाना है आपको जाइए, मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वो पल में अजनबी हुआ था और इधर पल में इमामा को लगा जैसे उसकी शख्सियत का ताबूत एक लम्हे में किरची किरची हो गया हो। वो सर उठाने के काबिल भी नहीं रही थी। सही कहा था कहने वालों ने कि जो मुसाफिर जानबूझकर भटका देने वाले रास्तों का इंतखाब करते हैं उनका सफ़र ही कभी ख़त्म नहीं होता, ना उन्हें मंजिल मिलती है। कितने मौका दिए थे अल्लाह ने उसे संभलने के लिए, मगर ये ज़िल्लत और रुसवाई तो जैसे उसकी किस्मत में लिखती गई थी। कुछ नाअक्बत अंदेश लोगों को अपने हिस्से की ठोकर खाकर ही समझ आती है। शुजा अपना हुक्म सुनाकर वहाँ से जा चुका था, जबकि वो आंसुओं से भरी निगाहों के साथ उसके दान किए हुए उस खाली चेक को देखती रही थी जो उसे उसकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक ज़िंदगी अता कर सकता था। मगर कितना अजीब हुआ था कि उसने कुछ देर डबडबाई निगाहों से वो चेक देखने के बाद उसे पुर्जे पुर्जे करके उछाल दिया। मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना शुजा हसन, चाहे तुम अपने हाथों से मार ही क्यों ना डालो। शुजा के बंद कमरे को देखते हुए वो बड़बड़ाई थी और फिर वहीं सोफे से टेक लगाकर पलकें मूंद गई। चारपाई से पाँव नीचे लटकाए वो उदास बैठी थी जब आमना कड़ी का प्याला लिए चली आई। हाँ, आज तो आते ही शहजादी के दर्शन हो गए, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि ज़रूर मर वर गई होगी और घर वालों ने इस खौफ से कि कहीं मोहल्ले वालों का सदमे से हार्ट फेल ना हो जाए तेरे मरने की खबर नशर नहीं की। कैसी हो? ठीक ठाक, मुझे क्या होना है? हाँ, तुझे क्या हो सकता है, तू दूसरों की सिट्टी गुम कर देती है। खैर ये बता, मोबाइल क्यों ऑफ है तेरा? चार्ज नहीं है तो चार्ज कर ले यार। माना कि हमारा मुल्क बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में है, मगर इतनी सी बिजली तो नसीब हो ही जाती है कि मोबाइल चार्ज किया जा सके। बिना उसके हाल पर गौर किए वो अपने पटाखे छोड़ रही थी। सायका ने उकताहट से उसे देखा। तुम कहाँ गई हुई थी इतने दिनों से? शुक्र तुझे पूछने का ख्याल तो आया है। शादी पर गई थी फूफी के घर, वापस आई तो छोटी बहन ने बताया कि तुम्हारे घर बड़ा हैंडसम सा लड़का आया है। पहले मैंने सोचा ज़रूर वही होगा तेरा XYZ, लेकिन जब उसने बताया कि तुम उस हैंडसम से लड़के को भाई कहती हो तो बस मुझसे रहा नहीं गया। तुम तो जानती ही हो मेरी अम्मा मेरी शादी की वजह से कितनी परेशान रहती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा फिल्मी हीरोइनों की तरह मैं भी दुआ सलाम कर आऊँ। क्या पता तेरे भाई का दिल विल आ जाए मुझ पर। वो हस्बे आदत शुरू हो चुकी थी। सायका ने ज़ोर का धमोका उसके शाने पर रसीद कर दिया। खबरदार जो मेरे भाई पर नियत लगाई तूने। क्यों, तेरा भाई आसमान से उतरा है? वैसे भी मेरे जैसी भाभी कहाँ मिलेगी तुझे? इर्द गिर्द का लिहाज किए बगैर वो बोल रही थी, तभी अयान ने खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सायका, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, अम्मा का ख्याल रखना।
مختصر کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ آمنہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے یہ پاکستانی لڑکے! سائقہ جلدی سے پانی پلا، نہیں تو میں لگی ہوں بے ہوش ہونے۔ ہو جا اب شاباش، میں بتاتی ہوں اندر جا کر سامان بھائی کو۔ عقل کر لڑکی، مذاق کر رہی تھی میں، کبھی سمجھ بھی جایا کر۔ سامان کے ذکر پر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ جواب میں سائقہ مسکرا دی۔ شکر جو تیرے بے سرے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی۔ اب بتا کیا بات ہے؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ کھویا ہوا بھائی بھی مل گیا، پھر بھی یہ اداسی؟ اوپر سے جاب پر بھی نہیں جا رہی۔ پتہ ہے قاسمی صاحب نے کل کتنی باتیں سنائی تھیں؟ کیوں؟ بغیر بتائے چھٹی کرو گی تو باتیں تو سنائیں گے نا وہ، آخر مالک جو ہوئے۔ خیر بتانا کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی جان بخشی کے موڈ میں نہیں تھی۔ سائقہ نے سر جھکا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ دفعہ دور، اتنی سی بات کی اتنی ٹینشن لے رکھی ہے تو نے، پاگل نہ ہو تو۔ مجھے تو وہ شکل سے ہی لوفر لگ رہا تھا، بیان بدلنے میں تو وہ سیاست دانوں کی بھی استاد تھی۔ سائقہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ لوفر لگ رہا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ لو، مجھے کیا پتا تھا کہانی اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ خیر، سیانوں کا قول ہے اپنے سے اوپر کبھی نہ دیکھو۔ ہم جیسے ہیں ویسا ہی کوئی مل جائے، بس سادہ سا، غریب سا، مگر بے حد چاہنے والا، 10-12 بچوں کا ہونے والا ابا۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سائقہ نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر دھموکا رسید کر دیا۔ تیرے 10-12 ہی ہوں گے، بے فکر رہ۔ وہ پھر ہنسی تھی اور پیالہ وہیں چھوڑ کر اندر سامان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائقہ گہری سانس بھر کر موبائل چارج کرنے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ انوشا کچن میں مصروف تھی اور اس کا بیٹا باہر لان میں کھیل رہا تھا جب کوئی سفری بیگ کندھے پر لٹکائے حشاش بشاش سا گھر کے اندر چلا آیا۔ لان میں بچے کو کھیلتا دیکھ کر وہ اسی کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو چاند! اپنے کھیل میں مشغول چاند نے فوراً سر گھما کر اسے دیکھا تھا۔ پاپا؟ اس نے جیسے قیاس لگایا۔ نووارد اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا۔ کیا یہ بچہ اپنے باپ کی پہچان سے تاحال محروم تھا؟ آپ میرے پاپا ہو؟ شہروز کے بعد اب وہ ایک اور چہرے میں اپنی تکمیل ڈھونڈ رہا تھا۔ سرمد نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے مضبوط بازو پھیلا دیے۔ بچہ ایک لمحے میں اس کے سینے سے آ لگا۔ نہیں، لیکن آپ کے پاپا کا دوست ہوں۔ تو پاپا کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ بمشکل 3 سال کا وہ بچہ کتنے مشکل سوال کر رہا تھا۔ وہ سر کھچا کر رہ گیا۔ انہیں کام تھا بیٹے، لیکن وہ جلدی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب؟ ہاں، بعض اوقات بچوں کو مطمئن کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انوشا چہرے سے پسینہ پونچھتی کچن سے باہر نکلی تو اپنے بیٹے کو ایک اجنبی شخص کی باہوں میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم، مجھے سرمد کہتے ہیں۔ یقیناً جمال انکل نے میرے بارے میں بتایا ہوگا آپ کو۔ جی وعلیکم السلام، آئیے۔ سوری میں بہت لیٹ ہو گیا، اصل میں وہاں انگلینڈ میں زوار کا جو اکاؤنٹ تھا وہ اس کی اچانک ڈیتھ کے بعد سیل ہو گیا۔ 2 ماہ انہی معاملات کو سلجھانے میں لگ گئے۔ وہ اپنی دیر سے آنے کی وجہ بیان کر رہا تھا۔ انوشا سر ہلا کر رہ گئی۔ بابا اکثر ذکر کرتے ہیں آپ کا۔ 2 ماہ پہلے جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو ان کے لبوں پر بس آپ کا ہی نام تھا۔ زوار کا دوست ہونے کی حیثیت سے بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے۔ یہ تو ذرہ نوازی ہے ان کی۔ آپ انوشا ہی ہے نا؟ چاند کو ساتھ لیے وہ صوفے میں دھنس چکا تھا۔ انوشا نے پھر سر ہلانے سے کام لیا۔ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اصل میں زوار اور شافیہ بہت ذکر کرتے تھے آپ کا۔ میرا تو جگری یار تھا وہ۔ جن دنوں ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا میں ہسپتال میں تھا۔ بہت بعد میں گھر والوں نے مجھے بتایا۔ آپ یہاں خوش ہیں نا؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے انوشا، بہت میٹھی باتیں کرتا ہے۔ بابا جب فون پر بتاتے تھے تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر یقین آ گیا ہے۔ وہ فرینڈلی طبیعت کا مالک خوش شکل نوجوان تھا۔ انوشا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بابا اور آنٹی دکھائی نہیں دے رہے، کہیں گئے ہیں کیا؟ نہیں، بابا مسجد گئے ہیں اور خالہ اندر دوا کھا کر لیٹی ہیں۔ آپ انتظار کریں، میں بلا کر لاتی ہوں انہیں۔ تیزی سے کہتی وہ فوراً وہاں سے کھسکی تھی۔ سرمد دوبارہ چاند سے باتوں میں لگ گیا۔ جمال صاحب اور نصرت بیگم دونوں ہی سرمد کے آنے پر بہت خوش تھے۔ وہ پورے 2 ماہ کی تاخیر سے آیا تھا اور آتے ہی گھر کے فرد کی طرح گھل مل گیا تھا۔ خصوصاً انوشا کے بیٹے کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ابتدا میں انوشا اسے نظر انداز کیے رہی، مگر وہ اتنی اچھی عادتوں اور طبیعت کا مالک تھا کہ وہ زیادہ دن اس سے بے رخی نہ برت سکی۔ اس روز رات خوب چاندنی تھی۔ انوشا چاند کو سلا کر لان میں چلی آئی۔ اسے ابھی بھی تنہائی اچھی لگتی تھی۔ رات کی خاموشی، پراسرار ہوا اور خوشبو لٹاتے پودوں کا سرور، وہ کچھ گھنٹوں کے لیے جیسے اپنا ہر دکھ بھول جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایزی چیئر پر بیٹھی پلکیں مونڈے گلاب اور موتیا کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی جب سرمد اسے ڈھونڈتا وہاں چلا آیا۔ انوشا! بہت دھیمے لہجے میں اس نے پکارا تھا، مگر انوشا نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ یہاں؟ وہ سنبھل کر بیٹھی تھی۔ ہاں، چاند اور آنٹی سو رہے ہیں، بابا مطالعے میں مشغول ہے، انہیں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا تو آپ کو ڈھونڈتا یہاں چلا آیا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ محض یہی کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب دوسری کرسی پر ٹک گیا۔
مجھے بابا نے آپ کی لائف کے بارے میں مختصر بتایا تھا، بہت افسوس ہوا۔ اصل میں یہ جو زندگی ہے نا انوشا، بڑا عجیب کھیل ہے، اور اس کھیل میں ہارتے ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو اسے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو میری کہانی بھی آپ سے مختلف نہیں ہے۔ بڑے دکھوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا ہے میں نے، مگر کبھی ٹوٹا نہیں۔ نتیجتاً آج میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں؟ وہ بولنے کا شوقین تھا غالباً۔ جی، آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے۔ آنسوؤں کے خزانوں سے بھری آنکھوں والے زندگی کے اس کھیل کے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہ جو دکھ اور افسردگی ہے نا، یہ ہر کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ احساس اور جذبات مختلف روپ میں مختلف دلوں میں گھر کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمیں صرف ہنستے مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ لوگ زیادہ انمول ہوتے ہیں جنہیں حساسیت اور اداسی اپنی گرفت میں جکڑے رکھتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی کے ہر رنگ کی پہچان رکھتے ہیں، ہزاروں کے ہجوم میں واہ واہ وصول کرتے جب پلٹ کر گھر کی تنہائیوں میں آتے ہیں تو… اس کا لہجہ اچانک بھرا گیا تھا۔ انوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو ان کے اندر کی اداسی اور اکیلا پن انہیں چھید ڈالتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں فین ہیں میرے، مگر پھر بھی لگتا ہے جیسے بھری دنیا میں میں بالکل اکیلا ہوں، اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ چہرے کا رخ پھیر کر اس نے انوشا رحمان سے اپنے آنسو چھپائے تھے جب اس نے پوچھا، کس فیلڈ سے وابستہ ہیں آپ؟ سنگر ہوں، وہاں انگلینڈ میں شوقیہ کئی پروگرام کیے ہیں میں نے، نیٹ کے ذریعے بھی سینکڑوں فین بنائے ہیں۔ پھر بھی ایک اچھے مخلص ساتھی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک دوست، ایک ہمراز، جس سے آپ بلا جھجک اپنا ہر دکھ ہر سکھ شیئر کر سکیں، جس کے ہونے سے آپ کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ رہے۔ آپ ہر کسی کے پیچھے نہ بھاگیں، جو آپ کا ہو، صرف آپ کا۔ اس کا لہجہ عجب تشنگی لیے ہوئے تھا، انوشا اسے سمجھ نہ سکی۔ انگلینڈ جیسے ملک میں رہ کر کوئی تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے سوال پر مقابل بیٹھا وہ شخص دھیمے سے مسکرایا تھا۔ تنہائی کا تعلق آپ کے اندر سے ہوتا ہے انوشا، ملکوں سے نہیں۔ پھر شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ کمپرومائز نہیں کر سکا۔ جو اچھی لگی وہ ملی نہیں، اور جو ملی وہ دل کو لگی نہیں۔ مطلب میں بہت عجیب سا شخص ہوں۔ میں ہی کیا، ہر وہ شخص جس کے اندر کوئی نہ کوئی فن ہے وہ شاید عجیب ہی ہوتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی خواہشات، اس کے خواب بہت مشکل ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو سمجھانا اور ان کے ساتھ نبھا کرنا۔ جو اچھی لگی وہ کیوں نہیں ملی؟ انوشا کو اب اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ سرمد نے اس کے سوال پر گہری سانس فضا کے سپرد کی، پھر بولا، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میری چاہت، میری دیوانگی سے باخبر ہونے کے باوجود اس نے کسی اور سے شادی رچا لی۔ مگر کتنی عجیب بات ہے نا انوشا کہ وہ پھر بھی خوش نہیں ہے۔ کسی اور کے دکھ میں بحال وہ اب بھی میرا دل جلاتی ہے۔ کیا کروں میں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ محبت کس بلا کا نام ہے۔ عجیب مصیبت ہے یار، کہیں کا نہیں چھوڑتی یہ بندے کو، نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ آپ کیا کریں گی نام جان کر؟ کچھ نہیں، یوں ہی پوچھ رہی ہوں۔ آپ نہ بتانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یقیناً آپ تو جانتی ہوں گی اسے، بہت قریبی رشتہ ہے اس کا آپ سے۔ اچھا، پھر تو ضرور بتائیے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ سرمد خان مسکرا دیا۔ یونیورسٹی فیلو ہے میری، بریرہ رحمان نام ہے اس کا۔ کیا؟ اسے واقعی دھچکا لگا تھا۔ اس بار سرمد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں وہی اسٹوپڈ ہے، بہت اچھی ہے دل کی، یونیورسٹی میں بہت دوستی رہی ہے ہماری، مگر قدرت نے اس کی آنکھوں اور دل میں میرے لیے محبت کا رنگ نہیں ڈالا۔ میں اسے خوبصورت نہیں لگتا، وہ مجھے اچھا دوست مانتی ہیں مگر… جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مسکرایا تھا، اور اس مسکراہٹ میں جو اذیت چھپی تھی وہ انوشا رحمان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ آپ مزید کتنی دیر یہاں بیٹھیں گی؟ بس اٹھ ہی رہی تھی۔ کیوں؟ کافی پینے کو دل چاہ رہا تھا، بابا کے بقول آپ بہت اچھی کافی بناتی ہیں۔ وہ پھر مسکرا رہا تھا۔ انوشا کا دل چاہا وہ اسے مسکرانے سے منع کر دے۔ کتنی اذیت، کتنی تلخی تھی اس کی مسکراہٹ میں، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے چلیں، فوراً سے پیشتر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سرمد بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ زندگی سے بھرپور وہ خوبصورت شخص اندر سے اتنا خالی ہے؟ انزلہ باجی، شہر جانے والی کچی سڑک سے اٹھ کر وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا پائی تھی کہ چھنوں کی مانوس صدا نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ اڑی رنگت اور پھولی سانسوں کے ساتھ وہ بہت دنوں کے بعد اس کے سامنے آئی تھی۔ انزلہ حیران سے اسے دیکھے گئی۔ کیا بات ہے چھنوں، تو ٹھیک تو ہے؟ غضب ہو گیا ہے انزلہ باجی، گاؤں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی تھیں جب وہ بولی۔ چھوٹے چودھری کو گولیاں لگی ہیں جی، خود اس کے بڑے بھائی نے ماری ہیں۔ وہ وہاں حویلی کے قریب پڑا تڑپ رہا ہے، مگر کوئی بھی بڑے چودھری کے ڈر سے اس کے قریب نہیں جا رہا۔ فیکے اور اس کے ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ آپ کچھ کریں انزلہ باجی، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خبر کیا تھی، کوئی بم تھا جو انزلہ کو اپنے قریب پھٹتا محسوس ہوا تھا۔
بے ساختہ اس کے کانوں میں اپنے ہی لہجے کی بازگشت گونج اٹھی۔ تمہاری موت انزلہ شاہ کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے سانول شاہ، یاد رکھنا۔ اور اب جب کہ یہ کہانی ختم ہو رہی تھی تو اس کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ یہ کیسا المیہ تھا زندگی کا کہ جس شخص کی غلط حرکتوں نے اسے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اب اس سے دائمی جدائی کے تصور کے ساتھ ہی جیسے اس کی ساری برائیاں بھی پس پشت چلی گئی تھیں۔ یاد رہا تھا تو محض اتنا کہ وہ اس کی چاہت تھا۔ جانے کیسے فون کر کے اس نے فوراً سے پیشتر بہزاد کو گاڑی کے ساتھ بلوایا تھا اور پھر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ ملکوں کی حویلی پہنچی تھی، جہاں قدرے فاصلے پر ڈیرے کے ایک طرف وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ انزلہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا، بھاگ کر اس تک پہنچتے ہوئے اس نے اپنے حوصلے ٹوٹتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ زندگی کے اجالوں کو الوداع کہتے اس شخص سے نفرت کا گلیشیئر تیزی سے پگھل رہا تھا۔ اس کا سر اپنے گود میں رکھتے ہوئے رو پڑی۔ کیس؟ ایک مدت کے بعد اس نے اسے اس نام سے پکارا تھا جو اس کی پہچان بن چکا تھا۔ جواب میں سانول شاہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے لب اس سے کچھ کہنے کی تمنا میں محض پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے۔ کہا تھا نا میں نے، مت خدا بن کر چلو زمین پر۔ کہا تھا نا خدائی کا دعویٰ کرنے والے مٹی کے پتلے جب اس زبردست پکڑ والے کی گرفت میں آتے ہیں تو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا تھا نا سانول شاہ، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اب بلند آواز سے رو رہی تھی۔ اسی اثنا میں بہزاد جیپ لے کر آ گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا انزلہ؟ جیپ سے اترتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں اس نے سانول کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں بہزاد، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز جلدی کرو، ہمیں جلد از جلد سانول کو اسپتال پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، اللہ نے چاہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ انزلہ کی جذباتیت و ہمدردی پر ازحد حیران اس نے آگے بڑھ کر سانول شاہ کو اٹھایا اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ انزلہ بنا دادی کو بتائے بہزاد کے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گئی۔ اسے چھنوں کی آواز اب بھی اپنے قریب سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ پتہ ہے انزلہ باجی، بڑے چودھری نے سانول شاہ کو گولیاں مار دی ہیں۔ نہیں، آپ کو کیسے پتہ ہوگا جی؟ چھوٹے چودھری بھلا کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز تھوڑی ہیں۔ اب تک تو میں انہیں منہ بھر بھر کر گالیاں دیتی تھی اور بددعائیں دیتی رہی تھی، مگر مجھے تو کل ہی فیقے نے بتایا تھا کہ چھوٹے چودھری نے میران شاہ کی پھانسی ختم کروا کر اسے پورے تحفظ کے ساتھ کہیں بھگا دیا تھا۔ اس پر بڑے چودھری کی اس سے جنگ ہوئی تھی اور تو اور اس نے اپنی بچپن کی منگ بھی ٹھکرا دی۔ سب کہتے ہیں جی وہ صرف آپ کا نام لیتا ہے۔ چھنوں اور بھی جانے اسے کیا کیا بتا رہی تھی، مگر اس کا دل تو رک گیا تھا۔ جو پھانس دل میں چبھی تھی، جو نفرت کی اصل وجہ تھی، وہی ختم ہو گئی تھی، تو اب کیا جواز باقی رہ گیا تھا اس شخص سے بے تحاشا نفرت اور عداوت کا، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے باپ کا قاتل بڑا چودھری ہے اور اب اسی بڑے چودھری نے اس شخص کے وجود میں بھی گولیاں اتار دی تھی جو باپ کے بعد اسے بے حد محبوب تھا۔ یہ سرمد خان کون ہے؟ وہ اوپر ٹیرس پر کھڑا نیچے سڑک کے مناظر دیکھ رہا تھا جب عباد کی کال آ گئی اور ابتدائی دعا سلام کے بعد جو پہلا سوال اس نے کیا وہ یہی تھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی تمہارے آفس سے پتہ چلا کہ کسی سرمد خان کے ساتھ مل کر بزنس کو شیئر کر رہے ہو۔ ہاں یار، کیوں؟ بس اب تنہا کچھ بھی سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ زوار کا پارٹنر تھا، اس کے انتقال کے بعد بہت ایمانداری سے اس نے وہاں انگلینڈ میں زوار کا کام سنبھالا، اسی لیے میں نے اسے یہاں بلوایا۔ کل میٹنگ رکھی ہے اس سے، تم بھی آ جانا۔ میں نہیں آ سکوں گا، تمہیں پتہ تو ہے یہاں گھر میں کتنی مصروفیت رہی ہے۔ ہانیہ کی شادی کے بعد ماما کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، پھر دل کا موسم بھی بہت عجیب ہو رہا ہے یار، کسی چیز میں جیسے سکون نہیں رہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا یار، وہی محبت کی کارستانیاں اور ہجر کی آگ۔ میں سمجھا نہیں، تمہارا راوی تو چین ہی چین لکھ رہا تھا، پھر اب نہیں لکھ رہا؟ ایک ہفتے سے نہ اس کی شکل دیکھی ہے نہ آواز سنی ہے۔ ازحد افسردہ لہجے میں کہتا وہ شہروز کو اچھا خاصا حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ منگنی شدہ ہو کر بھی تو ابھی وہیں اٹکا ہوا ہے۔ ہاں تو بھی تو شادی شدہ ہے، پھر بھی محترمہ آسا انوشا رحمان میں جان اٹکی رہتی ہے تمہاری۔ وہ بلا کا ذہین اور حاضر دماغ تھا۔ شہروز کے لبوں پر چپ لگ گئی۔ ایک سوال پوچھوں شاہ؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد عباد کی آواز آئی تھی۔ وہ چپ رہا۔ لگ گئی ہے نا دل پر؟ اس کی چپ پر وہ ہنسا تھا، مگر بہت پھیکی سی ہنسی۔ اس بار شہروز نے چپ توڑ دی۔ پوچھو۔ یہ محبت کیا بلا ہے؟ کیا تجھے اس کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں، شہروز کی نہیں میں بہت تھکن تھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی شاہ، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جتنا نظر چراتا ہوں اتنی ہی بے بسی محسوس ہوتی ہے، کیا کروں؟ کسی ایک کنارے پر لگ جاؤ، محبت میں شرک نہیں چلتا۔ کیسا شرک؟ یہی کہ ایک وقت میں ایک ہی مقام کئی لوگوں کو دینا۔ یہ تو تم بھی کر رہے ہو۔ نہیں، میں نہیں کر رہا۔ زندگی اگر میرے سامنے انوشا اور بریرہ دونوں کی چوائس رکھے تو میں لمحے سے پیشتر انوشا کو چنوں گا۔ ہاں، اگر اس کے بغیر بریرہ ملتی ہے تو پھر وہی سب کچھ ہے، اور اگر وہ دونوں ایک ہی شخص کی اولاد نہ ہوتی تو میں انوشا اور بریرہ دونوں کو ساتھ رکھتا، ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتا۔
ٹھیک ہے چلو فرض کرتے ہیں کہ انوشا تمہیں مل جاتی ہے، تو کیا تم بریرہ کو چھوڑ دو گے؟ شاید میرے لیے یہ مشکل ہو، مگر یہ طے ہے کہ اگر بریرہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بہت مشکل سوال کا جواب بہت سوچ کر دیا تھا اس نے، تبھی اس نے پھر پوچھا، اور انوشا اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو؟ اس بار اسے پھر چپ لگ گئی تھی۔ کئی لمحوں کے بعد وہ بولا تھا، بہت مشکل ہے میرے لیے اس کے بغیر خوش رہنا۔ بہت نقصان کیا ہے میں نے اس لڑکی کا، عباد، بہت قرض ہے میری ذات پر اس کے۔ وہ میرے بغیر خوش رہ سکتی ہے، مگر میں اسے اب مزید کسی اور کے ساتھ شاید کبھی برداشت نہ کر سکوں۔ تم پاگل ہو شہروز، اور کچھ نہیں۔ محبت میراث ہی پاگلوں کی ہے میری جان، ہوش مندوں نے کبھی اپنا کچھ گنوایا ہے؟ اس راہ میں تو جو بھی لٹا ہے سب دیوانوں کا ہی لٹا ہے۔ شعر نہیں سنا تم نے کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ واہ، اب تو شعر و شاعری بھی شروع کر دی، کیا بات ہے! اچھا منّے کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں یار، یہ پولیس والے بھی کبھی کسی کے ہوئے ہیں، بجائے فائدے کے مجھے تو ان سے نقصان ہی نظر آتا ہے۔ کب کہاں کس موقع پر وردی چڑھ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ چل چھوڑ یار، پہلے کیا کم مسائل ہیں کہ اب ان قانون دان کے مسئلے کو بھی سر پر سوار کر لیں۔ میں آ رہا ہوں 1-2 روز میں تیرے پاس، اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ عباد سے بات کرنے کے بعد اس کے اندر کا حبس قدرے کم ہو گیا تھا۔ بے شک نفسا نفسی کے دور میں ایسا سچا مخلص دوست خدا کی طرف سے اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ چاند کب سے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ انوشا اس کے زکام کی وجہ سے اسے مسلسل ٹال رہی تھی، تبھی وہ سرمد کی گود میں چڑھ آیا جو جمال صاحب کے ساتھ بزنس امور پر ڈسکس کر رہا تھا۔ انکل مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ چلو بھئی، نئی فرمائش پوری کرو۔ جمال صاحب مسکرائے تھے۔ سرمد نے چاند کے ہاتھ چوم لیے۔ کتنی ساری کھانی ہے؟ ڈھیر ساری، مگر ڈھیر ساری آئس کریم کے پیسے تو آپ کے پاپا نے نہیں دیے مجھے، تو آپ میری ان سے بات کروا دینا، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو ڈھیر سارے پیسے بھجوا دیں گے۔ چاند کی بات پر انوشا کا خون جلا تھا، جبکہ سرمد ہنس دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ مما سے بولو وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ سرمد کے کہنے پر ہی وہ اس کی گود سے اتر کر انوشا کے سر ہو گیا تھا۔ مما چلیں انکل کے ساتھ آئس کریم کھانے۔ تم ہی جاؤ نہ دیدے کہیں کہ میں نہیں جا رہی کہیں۔ وہ برہم ہوئی تھی، تبھی سرمد نے ٹوک دیا، بری بات انوشا، بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے، یہ عمر بہت حساس ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو اندر بٹھاتے ہیں بچے۔ خیر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوں، نہیں تو میں کہیں نہیں جا رہا۔ اچھی بات ہے، میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا۔ موڈ بننے میں دیر نہیں لگتی، اب اٹھ جائیں، نہیں تو میں نے اور چاند نے کھینچ کر اٹھا لینا ہے۔ وہ چاند کا ہاتھ پکڑ کر واقعی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ انوشا سٹ پٹا کر اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دنیا میں 100 ضدی مرے ہوں گے جب آپ کا نزول ہوا ہوگا، کلس کر اس نے کہا تھا۔ سرمد دل کھول کر ہنس پڑا۔ چلیے بابا، آپ اور آنٹی بھی چلیں، کیا یاد کریں گے اس عمر میں آئس کریم کو۔ چاند کو باہوں میں اٹھا کر وہ جمال صاحب کے قریب آیا تھا جب وہ بول اٹھے، نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ، میں تو ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور تمہاری آنٹی دوا لے کر لیٹی ہیں، انہیں آرام کرنے دو۔ واہ، اس عمر میں بھی بیوی کے آرام کی کتنی پرواہ ہے آپ کو، بھئی شوہر ہو تو آپ جیسا۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ جمال صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ انوشا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سرمد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں انوشا؟ میں مائنڈ نہیں کیا کرتی، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ وہ چونکی تھی مگر اس نے سر گھما کر سرمد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے۔ سرمد نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر نگاہ سامنے روڈ پر جما دی۔ کیا چاند عبدالصمد کی اولاد نہیں ہے؟ انوشا کو لگا اس نے سوال نہیں تماچا رسید کیا ہے اس کے منہ پر۔ کیا عجیب ستم ظریفی تھی کہ وہ اس کالک سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہر جگہ اس کی رسوائی منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بوجھل اعصاب کے ساتھ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ ایم سوری اگر آپ نے مائنڈ کیا تو۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ انوشا نے سر سیٹ کی پشتگاہ سے ٹکا دیا۔ اٹس اوکے۔ وہ بہت آزردہ ہو گئی تھی۔ سرمد کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہونے لگا۔ تقریباً 25 منٹ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک ریستوران کے سامنے رک گئی۔ سرمد نے گاڑی سے نکل کر پہلے چاند کو اٹھایا، پھر انوشا کی سائڈ پر آ گیا، مگر وہ اس سے قبل ہی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا انوشا؟ شاید وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو پوچھ رہا تھا۔ انوشا نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلیں پھر اسی خوشی میں آپ کو شاندار سے ایڈوانس ڈنر کرواتا ہوں۔ کیا یاد کریں گی آپ کے کس سخی اجنبی سے واسطہ پڑا تھا آپ کا؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ انوشا بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ عین اسی لمحے وہاں کسی اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے اور گاڑی میں بیٹھے شہروز افندی کی نگاہیں انوشا اور اپنے بیٹے کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ اکٹھے دیکھ کر حیرانی سے کھلی رہ گئی تھی۔ تو کیا واقعی اس کے امتحان کا وقت شروع ہو گیا تھا؟
اس روز پورے 2 ماہ کے بعد وہ جاب پر واپس آئی تھی اور یہ 2 ماہ عباد نے کیسے گزارے تھے محض اس کا دل جانتا تھا۔ سائقہ جانتی تھی کہ وہ بھی عباد انڈسٹری میں ہی کام کرتا ہے، اسی لیے اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر 2 ماہ کی درخواست بھیج دی تھی۔ عباد اس سے پہلے کبھی باقاعدگی سے آفس نہیں آتا تھا، زیادہ تر غیر ملکی ٹورز پر ہی رہتا تھا، مگر اب پچھلے 2 ماہ سے وہ پوری پابندی سے آفس آ رہا تھا، اسی امید پر کہ شاید وہ اسے مل جائے۔ کئی بار وہ اس کی گلی میں بھی گیا مگر ہر بار وہ دروازہ اسے بند ہی ملا۔ اس روز اسے کہیں جانا تھا، وہ صرف چند لمحوں کے لیے آفس کا چکر لگانے آیا تھا جب اس کی نظر اپنے کیبن کی طرف جاتی سائقہ پر پڑی تھی۔ صرف 2 ماہ میں وہ لڑکی کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کے پہلو میں دھڑکا تھا اور بہت زور سے دھڑکا تھا۔ عین اسی لمحے اسے شہروز کی بات یاد آئی تھی، کسی ایک کنارے پر لگ جاؤ عباد، محبت میں شرک نہیں چلتا۔ ہاں، اسی لیے تو خدا بھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تم نے صحیح کہا تھا شہروز، محبت توحید وحدانیت کا نام ہے، شرک کرنے والے ہمیشہ بھٹک جاتے ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے سوچا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہاں ضروری کام نپٹانے کے بعد اس کے قدم سائقہ کے کیبن کی طرف اٹھ گئے تھے۔ حسب معمول وہ سونے جاگنے کی کیفیت میں مبتلا تھی اور وہی جلالی بزرگ پھر اس کے سامنے تھے۔ جب اس نے خوفزدہ ہو کر ان سے پوچھا تھا، جواب میں بزرگ کی مندی ہوئی آنکھیں کھل گئیں۔ ان آنکھوں کی سرخی اور جلال نے گوری کا دل سہما دیا تھا۔ بہت مہربان ہے وہ اپنی مخلوق پر، اپنے محبوب کی محبوب امت پر۔ گناہ سے لتڑے یہ لوگ جو دنیا کی مستی میں گم ہیں، جن کے لیے آخرت ایک قصے کہانی کے سوا اور کچھ نہیں، یہ لوگ ہدایت کے حقدار نہیں ہیں بیٹی، کہ ان کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ یہ نماز میں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مگر ان کے دل، ان کے دماغ، ان میں دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے، بکری کے مردہ بچے سے زیادہ حقیر دنیا۔ یہ عمر کی نقدی خرچ ہونے تک ہوش میں نہیں آئیں گے۔ دنیا ان کے لیے نشہ ہے اور یہ اس نشے میں مدہوش ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے شیطان مردود نے بڑے کر و فر کے ساتھ کہا کہ وہ قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، مگر اللہ کی مخلوق میں اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ تمام کاموں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، خواہ وہ ان کے کتنے ہی محبوب ہوں۔ تو یہ ہدایت اور بڑا انعام ہے بیٹی۔ یہ دنیا کی زندگی تو گہری نیند کا نام ہے، اس نیند سے آنکھ نزا کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی کھلے گی، مگر افسوس تب تک عمر کی ساری نقدی خرچ ہو چکی ہوگی۔ کیسی عمر کی نقدی بابا، کیسا دنیا کا بازار؟ وہ پریشان تھی۔ بابا کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے گرتے دانے رک گئے۔ عمر کی نقدی کا نہیں پتا تجھے؟ یہ مہلت کا نام ہے بیٹی۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، وہ اپنے جس بندے کو جتنی چاہتا ہے عمر کی نقدی دے کر بھیجتا ہے کہ جا، تجھے دنیا کے بازار میں جینے کے لیے اتنی مہلت، اتنے ماہ و سال دیے۔ اس مقرر کی ہوئی مہلت میں اپنے لیے جو کما سکتا ہے کما، چاہے تو نیکی اور اچھے اعمال کی گٹھڑی تیار کر جو تیرے آخروی سفر میں تیرے کام آئے۔ وہ وقت کہ جب جنم دینے والی ماں بھی بچے کی نہیں ہوگی، نفسا نفسی کے اس وقت میں صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ نہیں تو برائی کے شیطانی ٹھیلوں کی طرف چلا جا اور آخرت میں اپنی ذلت کے لیے اپنے اعمال نامے میں گناہوں کا بوجھ اکٹھا کرتا جا۔ پھر جیسے ہی سانسوں کی مہلت ختم ہوگی، حساب شروع ہو جائے گا۔ امتحان کا وقت گزر جائے تو پھر نتیجہ ہی تیار کیا جاتا ہے بیٹی۔ یہی عمر کی نقدی اور دنیا کے بازار کی کہانی ہے۔ مگر میں تو اس راہ کی بھٹکی ہوئی راہی نہیں ہوں بابا، میں تو بیزار ہوں اس روندی ہوئی دنیا سے۔ وہ روئی تو بزرگ کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی بیزاری ہے یہ جس میں دنیا کی چاہ ختم نہیں ہوئی؟ کیا کیا تو نے اپنے اصل کے لیے؟ کتنا مشکل سوال تھا اور کیسی تلخی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور سر جھکا گئی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ شب آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ خواب کا ایک ایک منظر ذہن میں تازہ تھا۔ آپ ہی آپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا کروں میں؟ یہ خواب، یہ آگہی، آخر کیا مقصد ہے ان کا؟ میرا رب مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ وہ الجھ رہی تھی اور اس الجھن کا سرا سوائے قرآن پاک اور نماز کے اور کسی سے نہیں مل سکتا تھا۔